ہم فائنینشلی بہت عرصے تک ان کے اوپر ڈپینڈنٹ رہے ہیں، تو شاید ڈکٹیٹ کرنے کا اختیار صرف ہمارے دوست عرب ممالک کو ہے. شاید ہمارے پاس وہ آپشن نہیں ہے کہ ہم ان سے یہ گلہ کریں کہ آپ ہمارے دشمن ملک کے آرمی چیف کو کیوں ویلکم کر رہے ہیں. تو پھر یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ جس کیمپ میں مڈل ایسٹ دھستا جا رہا ہے اور پہلے بھی تھا، وہ صاف ظاہر ہے کہ اسی میں بھارت بھی ہے. ان کا آپ کو پتہ ہے امریکہ کے ساتھ کتنا گہرا وہ ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں. تو یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا. البتہ بڑی جلدی میں ہوا ہے، اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم. نمسکار دوستو، پراؤڈ انڈین چینل پہ آپ کا سواگت ہے. دوستو، بھارت کے آرمی چیف ایم نروانے سعودی عرب اور UAE میں 4 دن کا دورہ کریں گے. ایک خبر پاکستان سرکار اور پاکستان آرمی کے پاس پہنچتے ہی پاکستان میں ہڑکمپ مچ گیا. چلیے دیکھتے ہیں آرمی چیف ایم نروانے کے سعودی اور UAE دورہ سن کر پاکستان میڈیا کیسے تل ملا رہا ہے. جو بھارتی آرمی چیف ہے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی آرمی چیف کا ان دونوں ملکوں کا پہلا دورہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے اگر آپ خطے میں جو موجودہ اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اگر پاکستان اور جو عرب ممالک کے اس وقت جو موجودہ تعلقات ہیں. اس پر مزید ایکسپرٹ اوپینین لینے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی، دفاعی تجزیہ کار رہے ہیں، وزیر دفاع بھی رہے ہیں اور سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں. تو جنرل صاحب، یہ یقیناً ایک غیر معمولی وزٹ ہے. آپ اس سے حیران ہوئے کہ بھارتی آرمی چیف تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب اور UAE کا دورہ کر رہے ہیں؟ جی، یہ بہت بڑی خبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حیران ہونے والی بات اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ جب یہ تمام تقریباً مڈل ایسٹ کے کنٹریز اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ آنا جانا اور ایئر ٹریفک ان کے سب کچھ شروع ہے، تو پھر یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ جس کیمپ میں مڈل ایسٹ دھستا جا رہا ہے اور پہلے بھی تھا، وہ صاف ظاہر ہے کہ اسی میں بھارت بھی ہے. ان کا آپ کو پتہ ہے امریکہ کے ساتھ کتنا گہرا وہ ہے، اور اسرائیل کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں. تو یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا. البتہ بڑی جلدی میں ہوا ہے، اتنی جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم. لیکن چونکہ سعودی عرب UAE سب آزاد ملک ہیں، انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں، جو وہ چاہیں کریں، ہم کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں اچنبھا ضرور ہوا ہے اور ہمیں حیرت بھی ہوئی ہے اور تھوڑی سی خفگی بھی ہے ہمارے دل میں کہ آپ دیکھیں کب سے کتنے سالوں سے ہم نے فوجیں فراہم کی ہیں، ہم سے جو ہو سکا ہم نے خدمت ان کی ہے. ٹھیک ہے، ان کی طرف سے بھی بڑی ہماری معاونت ہوئی ہے، بڑی مدد ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی یک طرفہ بات نہیں تھی. ہم نے بھی بہت ان کے لیے کام کیا. ہمارے ہی مزدور تھے جنہوں نے وہاں بڑے بڑے محل بنائے اور بہت سارے کام کیے ہیں. ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے ان کو ٹریننگ دی ہے. نیوی میں ابھی بھی ان کی ٹریننگ ادھر ہوتی ہے، آرمی میں ہوتی ہے، اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک سابقہ چیف وہاں پر موجود ہیں ان کو ایڈوائز کرنے کے لیے. بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، تبدیلی ہو رہی ہے، ہمیں تبدیلی کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. جنرل لودھی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کامرہ نے تو آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو حیرانگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ دونوں ممالک کا اپنے تعلقات ہیں، خفگی بھی ہے ہماری. کیا پاکستان کو اس ڈیولپمنٹ سے پریشان بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، پریشانی تو جب بھی آپ کے جو قریبی دوست ہیں وہاں پر جگہ بن جائے آپ کے دشمن کے لیے، تو پریشانی تو ہونی چاہیے. اور میرے خیال بالکل اگر کوئی یہ کہے جی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ کوئی بات درست نہیں ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اس میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک فیٹ اکمپلی آپ کے سامنے آ گئی، ابھی آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ میرے خیال اب زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. صرف ایک چیز میرا خیال ہے ہمارے صاحب ذرا فورن پالیسی والے دیکھ رہے ہوں گے، فورن آفس دیکھ رہا ہوگا کہ دیکھیں ملکوں میں ایک دوسرے کا لحاظ ہوتا ہے کسی حد تک. ہم ایران کے قریب اس لیے نہیں جاتے تھے زیادہ کہ سعودی عرب کو برا نہ لگے. تو اب میرا خیال ہے جب وہ جس کے پاس مرضی جائیں تو ہم بھی جہاں مرضی جائیں. یہ بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے، کیونکہ آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ جو دو ملک ہوتے ہیں ان کا ظاہر ہے کہ آزاد ملک ہیں، وہ اپنے تعلقات کسی سے بھی قائم رکھنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو یہی میرا سوال ہے کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام جو مسلم دنیا ہو یا باقی ممالک کو تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، یا ہم جب کوالالمپور سمٹ میں جانے کی کوشش کریں تو ہمارے جو عرب دوست ممالک ہیں اس پر تو بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں. تو یہ پھر ٹو وے ٹریفک نہیں ہوتی، یا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم فائنینشلی بہت عرصے تک ان کے اوپر ڈپینڈنٹ رہے ہیں تو شاید ڈکٹیٹ کرنے کا اختیار
सिर्फ हमारे दोस्त अरब ममालिक को है, शायद हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है कि हम उनसे ये गिला करें कि आप हमारे दुश्मन मुल्क के आर्मी चीफ को क्यों वेलकम कर रहे हैं? हाँ जी, देखिए बात यह है कि चाहे कोई मुल्क जितना भी कमजोर हो माशी तौर पर, और हमारी ओवरऑल जो पोटेंशियल है पाकिस्तान का, वो सिर्फ उसको माशियात की नजर से नहीं देखना चाहिए, जो गो के मैं मानता हूं कि माशियात बड़ी बुनियादी चीज है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपनी आबादी देखिए, आप अपना महल्ले वकूफ देखिए, आप अपनी फौज देखिए, आप अपने लोग देखिए, आप अपनी ज़राअत देखिए, आप अपने फल फ्रूट देखिए, तो हम कोई ऐसा गया गुजरा मुल्क नहीं है। बात यह है कि ये दुनिया में आपकी इज्जत उससे ज्यादा कोई नहीं करता जितनी कि आप अपनी खुद इज्जत करते हैं। तो अब ये मकाम आ गया है कि हम अपने आप को मनवाएं, हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाएं, और ये सिर्फ ये जो दबाव है, ये आप ये ना समझें कि सिर्फ अरब ममालिक की तरफ से, उनका एक बड़ा ब्लॉक है, उनके पीछे अमेरिका भी है, उनके पीछे यूके भी हो सकता है, और भी ममालिक हो सकते हैं। ये दबाव हमगीर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन पाकिस्तानी लीडरशिप को अब समझ जाना चाहिए, और मुझे नजर आ रहे हैं कराइन ऐसे कि ये भी अपने रास्ते बिल्कुल सीधे कर रहे हैं।